بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپوفٹ یوٹیوب چینل. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے اپنے انتخابات کا اعلان 30 دسمبر کا کیا. ایک شیڈول جاری کیا جس میں ووٹنگ لسٹ اور طریقہ کار دیا ہوا، جبکہ سیکرٹری جنرل کے لیے امیدوار ڈاکٹر حافظ ظفر اقبال نے ان پہ اعتراضات لگا کے متعلقہ اداروں آئی او سی، او سی اے، پاکستان سپورٹس بورڈ اور آئی پی سی منسٹری سے اپیل کی ہے کہ اس تمام عمل میں جو بے ضابطگیاں اور لاقانونیت اختیار کی گئی ہے اس کا نوٹس لے. یاد رہے کہ ڈاکٹر ظفر اقبال جو ہے یہ بہت عرصے سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو لیٹرز لکھ رہے ہیں، پاکستان سپورٹس بورڈ کو اور آئی او سی کو بھی متوجہ کیے ہوئے اس بات پہ کہ پاکستان میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی بے ضابطگیاں جاری ہے. یعنی کہ انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ ہمیں ووٹنگ لسٹ دی جائے، ہمیں الیکٹورل سسٹم دیا جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ پی او اے سے یہ درخواست کرتے رہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے آنے والے انٹرنیشنل فنڈنگ اور لوکل فنڈنگ کی تفصیلات بھی پبلک کریں، جو کہ آئی او سی کے قوانین گڈ گورننس اور شفافیت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کی اپیل تھی. ڈاکٹر ظفر نے نہ صرف اس لاقانونیت اور غیر شفافی انتخابات پر اعتراضات اٹھائے، بلکہ انہوں نے تو بوگس ووٹ اور الیکشن کمیشن کی تشکیل کو ہی انہوں نے چیلنج کر دیا. اور یہ تمام جو چیزیں کی گئی ہیں یہ آئی او سی اور پاکستان کے لاس کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی. یاد رہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں لفظ پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کے لیے بین الاقوامی اور قومی سطح پر اولمپیازم کے فروغ کے لیے ہے. پاکستان لفظ وہی آرگنائزیشنز استعمال کر سکتی ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کرے. اگر کوئی آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین سے ہٹ کے صرف آئی او سی کے قوانین کو فالو کرے گی تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. پاکستان سپورٹس بورڈ اور آئی پی سی سے اپیل کرنے کا ڈاکٹر صاحب کا مقصد ہی شاید یہ ہے کہ وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو قومی پالیسی کے دھارے میں لائے. اگر پاکستان سپورٹس بورڈ اپنی واضح پالیسی نہ دے سکا تو اس میں کھلاڑیوں، کوچز اور آفیشلز کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ایک بار پھر پاکستان میں غیر شفاف پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نمائندگی کر رہی ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نمائندگی کھیلوں سے متعلق لوگوں ہی کو کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک قبضہ مافیا اپنی مرضی سے ترمیم کر رہا ہے، اور اس ترمیم کی وجہ سے کھلاڑی، کوچز اور ہائی آفیشلز جو خاص طور پہ کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اوپر نہیں آ پا رہے، اور ایک مافیا جو ہے وہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ کئی سالوں سے جاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اولمپک میں کوئی میڈل نہ لے سکے. اور اگر یہی غیر شفافیت جاری رہی تو آنے والے دنوں میں بھی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اسی طرح کے حربے استعمال کرے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے ابھی تک انٹرنیشنل فنڈنگ کا آڈٹ اپنی ویب سائٹ پر نہیں ڈالا ہے، جو کہ آئی او سی کے چارٹر کے مطابق بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی وضاحت کرے. اور کسی بھی طرح کے اعتراضات اور وہ ڈاکٹر ظفر اقبال نے بین الاقوامی طور پر آئی او سی اور او سی اے کے نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کو دور کرنے سے پہلے وہ اس الیکشن میں اپنی نمائندگی نہ کریں، بلکہ اس معاملے کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جائے. کیونکہ پاکستان میں اگر شفافیت نہیں ہوگی تو اولمپیازم اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ منسٹری آف سپورٹس اور پاکستان سپورٹس بورڈ کیا ایکشن لیتے ہیں. کیا ان میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو قائم کر سکیں؟
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ایک اتھارٹیٹو ادارہ ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی تمام سپورٹس فیڈریشنز میں شفافیت اور خاص طور پہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے اس انتخابات جو کہ اگلے 4 سالوں کے گولز کو متعین کرے گی، کیا اس میں واضح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حافظ ظفر اقبال اور کھیلوں کی اس کمیونٹی کو جو کہ شفافیت، اکاؤنٹیبلٹی اور گڈ گورننس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو پذیرائی ملے گی؟ کیا انہیں سپورٹ مل سکے گی آئی او سی کی جانب سے، او سی اے کی جانب سے، آئی پی سی کی جانب سے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے؟ دیکھتے رہیے اسپوفٹ یوٹیوب چینل، کیونکہ ہم لوگ آپ کے لیے لاتے ہیں بڑے ہی واضح موضوعات جو کہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی سپورٹس سے، کھیل سے، کھلاڑی سے اور کوچز سے. اسٹے ٹیونڈ.